والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اس سے قبل کے درس میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ دین کے معاملے میں انسان کو اپنی عقل کے استعمال سے پرہیز کرنی چاہیے. کس حد تک عقل کا استعمال جائز ہے اور کہاں جا کر کے عقل استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے، یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے. انسان کے لیے نجات کا واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ اکرام کے تشریحات کی روشنی پر عمل کرنا ہی کافی ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ دین کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. ہمارے یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات پھیلا دیا کہ دین کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے نا. خاص کر کے قرآن، دین کو سمجھنا مشکل ہے، خاص کر کے قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے. دیکھیے، عزت تعظیم اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی سے اتنی عزت اور اتنی تعظیم کرنے لگ جائے کہ وہ اس سے دور ہو جائے. قرآن کریم کا معاملہ ہمارے سماج میں ایسا ہی ہوا ہے. اتنی عزت اتنی تعظیم ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پڑھنے کے قابل نہیں ہوں اور پڑھتا نہیں ہوں، میں اسے سمجھنے کے لائق نہیں ہوں اور وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ عزت اور تعظیم نہیں ہے، در حقیقت یہ قرآن کی توہین ہے، بے حرمتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ایک ڈبہ ایک دم عمدہ کوالٹی کا کھجور لا کر کے دیا، گیا حج کرنے کے لیے کھجور لا کر کے دیا. آپ نے کہا بہت بڑھیا کوالٹی کا ہے، کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا. کھایا ہی نہیں، رکھے وہ خراب ہو گیا. تو آپ نے اس کھجور کی عزت کی یا اس کی بے عزتی کی؟ اس کی ناقدری کی. اس کی قدر کیا تھی کہ آپ 2 دن میں کھا جاتے، بولتے بڑا زبردست ہے، میں 2 دن میں ختم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پسند آیا. تو ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے. قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اچھی کوالٹی کی بریانی کی تعظیم یہ ہے کہ کھا لیا جائے، ہے نا. اچھے کوالٹی کے کپڑے کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو پہن لیا جائے، ہے نا. تو ہر چیز کا ایک نظام ہے. قرآن کا نظام کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. سورہ کہف میں ہر جمعہ آپ لوگ تلاوت کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ کے جانب وحی کی جاتی ہے. تو قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، نہ کہ جزدان میں لپیٹ کر کے سجا کر کے سنوار کر کے آدمی عطر وطر چھڑک کر کے اس کو ایسی جگہ رکھ دے کہ نہ خود چھوئے نہ بچوں کو چھونے دے اور دیمک اس مصحف کو چاٹ جائے. ایسا یہ تعظیم نہیں ہے، یہ اس کی بے حرمتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی بے حرمتی ہے. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ دین کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین سمجھنا بہت ہی آسان ہے. دین سمجھنا بہت ہی آسان ہے. پہلے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح ہم کریں گے.
یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو بڑا علم چاہیے، ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں، اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں کا کام ہے، ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں، بلکہ ہم کو یہی بات کفایت کرتی ہے جن پر چلے جاتے ہیں، سو یہ بات غلط ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف صریح ہیں، ان کا سمجھنا مشکل نہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک اتاری ہم نے طرف تیرے باتیں کھلی اور منکر ان سے وہی ہوتے ہیں جو لوگ بے حکم ہیں، یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، بلکہ ان پر چلنا نفس پر مشکل ہے، اس واسطے کہ نفس کو حکم برداری بری لگتی ہے، سو اس لیے جو لوگ بے حکم ہیں ان سے انکار رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کی جو اردو ہے تھوڑی پرانے زمانے کی اردو کی طرح ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بات جو کہنے کی کوشش کی ہے، یہ جو سمجھایا ہے، پہلا جملہ یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ مشہور ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، لوگوں میں مشہور کیا گیا کہ لوگوں تمہارے لیے دین سمجھنا مشکل ہے۔ اسلام ایک تنہا ایسا دین ہے جو علم پر قائم ہے۔ کس پر قائم ہے؟ علم پر، جہالت پر نہیں۔ یہ دوسرے سبھی دینوں کے اس مقابلے میں دین اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کے یہاں جو بھی باتیں ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے، کیا کہیے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت، پوری سمجھ کے ساتھ میں بلا رہا ہوں، اور جو بھی میری اتباع کریں گے وہ پوری سمجھداری کے ساتھ ہی ایسا عمل کریں گے۔ دین اسلام دنیا کا واحد ترین دین ہے، ایک ہی دین ہے جو علم پر ٹکا ہوا ہے، جس کا انحصار کس پر ہے؟ علم پر ہے، تحقیق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرا، پڑھو، کیا کرو؟ پڑھو، علم حاصل کرو۔ اچھا، جس کتاب نے کہا پڑھو، لوگ اسی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیے، دنیا کا سب کچھ چاٹ گئے، کارل مارکس کو پڑھ لیا، ماؤ زیدونگ کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، سقراط کو پڑھ لیا، بقراط کو پڑھ لیا، ایرسٹوٹل کو پڑھ لیا، ابراہم لنکن کو پڑھ لیا، کچھ نہیں ملا تو ٹیگور کو پڑھ لیا، ہے نا، میں نے اندر بندر لفندر جو ملا سب پڑھ لیا۔ نہیں پڑھا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ اب جو بندروں کو پڑھے گا وہ بندر بنے گا، جو عزت دار کی کتاب پڑھے گا وہ عزت دار بنے گا، ہے نا۔ تو دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے پڑھنا، دین سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پڑھنا۔ اب جو یہ کہے کہ دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین پر عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ جو چیز انسان سمجھ نہیں سکتا اس پر عمل کیسے کرے گا؟ جو چیز سمجھ نہیں سکتا اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین پر چلنے کا حکم دیا جو ہم سمجھ نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا، ایک ایسا دین دیا جو ہم سمجھ نہیں سکتے، یا سمجھ نہیں سکتے تو عمل نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عمل کرو، لیکن ایک ایسا دین دیا جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، بھائی سمجھ نہیں پا رہے، عمل کیسے کریں گے؟ تو جو آدمی یہ کہے
کہ دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا مشکل ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو آسان دین، آسان اسلام، آسان شریعت دینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی نہیں دیا تو یہ ناانصافی ہے نا؟ یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسان شریعت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہر صورت میں کسی بھی اینگل سے اگر اس جملے کو دیکھیں ہیں کہ اسلام کو سمجھنا، دین کو سمجھنا مشکل ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہا ہے۔ ایک اور الزام لگتا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دین دیا جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ الزام کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ کی آیت یہاں پہ کیا بتائی گئی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی جانب واضح، صاف ستھری، بنا لاگ لپیٹ کے، بنا گول مول بات کی ہے، ایک دم بینات، واضح آیتیں ہم نے آپ پر نازل کی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بالکل واضح، صاف ستھری، کلیئر آیتیں نازل کی ہیں۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، لیکن اس کا انکار کرنے والے ضرور پیدا ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ فاسق لوگ ہوں گے، مجرم لوگ ہوں گے۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے، کہ ہم نے واضح آیت نازل کی ہے، یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو یسرنا، ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو آسان کر دیا، اب ڈیوٹی ہماری ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم تو اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے، ہم نصیحت حاصل کرنے جائیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت کے لیے اتاری کہ گمراہ کرنے کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ یہ فرق کرتا ہے اچھائیوں میں، برائیوں میں، ہدایت میں، گمراہی میں۔ یہ فرق کرے گا، الجھائے گا نہیں۔ دیکھو بھائی، تمہارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں کہ تم قرآن سمجھ سکو۔ اچھا، تو کیا کریں؟ اب ہماری بات مان کے چلو۔ کیوں بھائی تمہاری بات کیوں مانے؟ تم کون سے ترم خاں ہو؟ تم کون ہو کہ تمہاری بات مان کے چلیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات مانے؟ نہیں، اس لیے آپ ہماری بات مانیے کیونکہ ہم مولانا ہیں، ہمارے پاس ڈگری ہے۔ اچھا، ڈگری آپ کے پاس ہے تو جس نے آپ کو ڈگری دیا ہے اس کو اللہ نے کہا ہوگا کہ تم کو ڈگری دے؟ نہیں۔ تو ان کو کس نے حق دیا؟ تو ان کو ان کے استاد نے دیا۔ ایسے کرتے کرتے آدمی کہاں تک چلا جائے گا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابی نے تابعی کو سکھایا، تابعی نے ان کو سکھایا۔ تو وہ باتیں تو وہی ہیں نا جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے تابعین کو سکھایا، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ باتیں تو وہی ہیں نا۔ تو پھر ہم تم سے سمجھیں یا قرآن سے سمجھیں؟ سمجھنا تو وہی بات ہے، پھر مشکل کہاں سے ہوا؟
ہم آپ کی رہنمائی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، علماء ہیں جو صحیح علم والوں سے رہنمائی لیں گے، لیکن سمجھیں گے کیا؟ قرآن اور حدیث ہی سمجھیں گے۔ اگر اللہ نے قرآن اور حدیث کو مشکل بنایا ہے تو کوئی بھی سمجھائے، ہم کیسے سمجھیں؟ کوئی چیز مشکل ہو تو 10 آدمی سمجھائیں گے تو بھی سمجھ نہیں آئے گا، اور آسان ہو تو 2 آدمی بھی سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی۔ اچھا ایک بات مجھے کو بتایا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ اس میں سے کون سا ورڈ سمجھ میں نہیں آیا؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، اس میں کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو عربی نہیں آتی ہے نا، آپ نے ترجمہ کیا تو ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے زبان سے ترجمہ سن کے سمجھ سکتے ہیں تو لکھا ہوا پڑھ کے کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ترجمہ تو ترجمہ ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آدمی ڈائریکٹ قرآن سمجھ لے گا، اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو شریعت میں انسان سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے، ان باتوں کو سمجھنا اللہ نے بہت آسان کیا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے لازماً ضروری ہے کہ انسان علماء کی رہنمائی میں سمجھے۔ علماء کی رہنمائی کیا سمجھے؟ قرآن سمجھے، حدیث سمجھے، دین کو سمجھے، یہ لازمی ہے۔ لیکن موٹی موٹی چیزیں جو ہیں بہت ایزی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے غیر اللہ سے مت پکارو، غیر اللہ سے مدد مت مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے سمجھنے کے لیے، باقی رہ جاتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کہا کہ جی دین سمجھنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ آپ سمجھیں نہ عمل کریں۔ اب چاہتے کیا ہیں؟ اپنی روایت پر چلتے رہیں، بزرگوں کے اعتبار کرتے رہیں، ہے نا۔ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ میں موٹی واضح دلیل دیتا ہوں۔ ایک آدمی ملا، وہ کہتا ہے کہ دین سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم لوگ اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی دین سمجھنا بہت مشکل ہے تو آپ امام کی تقلید کرتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ امام حنیفہ کو دیکھے ہیں؟ نہیں۔ ان کی کتاب پڑھے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو بولے میں ایک لا کے دیتا ہوں، پڑھیے گا؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ تو پھر آپ امام حنیفہ کو مانے کیسے؟ کہ ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ تو میں کہا کہ امام صاحب نے دین سمجھا ہے نا 14 سال پڑھ کر کے؟ بولے ہاں۔ بولے جب امام صاحب سمجھ گئے ہیں تو پھر امام حنیفہ کی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن کی بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ حدیث کی بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ بتائیں نا۔ وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی امام حنیفہ تو اردو میں بول کے نہیں، وہ بھی تو عربی ہی بول کے گئے تھے، اب ان کی باتوں کو کسی عالم کے ذریعے سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی تو کسی عالم کے ذریعے سے سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں نا۔ پھر ضرورت کیا ہے ادھر ادھر بھاگنے کی؟ دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں، 1-2 ہندوستانی مسلک کو چھوڑ کر کے سبھی مسلک کی کتابیں عربی میں ہیں، چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے کیا کہتے ہیں حنفی ہو، سبھی مسلک کی کتابیں کس میں ہیں؟ عربی میں۔ اچھا، عربی کے بعد اردو میں اب آئیے، پہلے کس میں تھی؟ فارسی میں۔ ہندوستان میں مغلوں کے زمانے میں کس زبان میں لکھی جاتی تھی باتیں؟ فارسی میں۔ نہ عوام کو فارسی آتی تھی نہ عربی آتی تھی۔ ابھی آپ کہیں کہ فتاوی عالمگیری میں آپ کو دے دوں، آپ پڑھ کے سمجھ لیں گے، یا فتاوی شامی دے دوں، آپ پڑھ کے سمجھ لیں گے؟
نہیں سمجھ پائیں گے، اس کو بھی آپ عالم کے ذریعے ہی سمجھیں گے۔ تو عالم کے ذریعے پھر قرآن سمجھو نا بھائی، عالم کے ذریعے ہی آپ حدیث بھی سمجھو، ضرورت کیا ہے کسی تیسری چیز کے پیچھے بھاگنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادِدِ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی بھی دین میں سختی لانے کی کوشش کرے گا تو دین اس کی سختی کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش رہو، وسددوا، اپنے اعمال میں پختگی پیدا کرو۔ اعمال میں پختگی کا کیا مطلب ہے؟ 4 دن نماز پڑھے 6 دن نہیں پڑھے نہیں، کنٹینیو نماز پڑھتے رہو۔ دین کتنا آسان ہے جانتے ہیں؟ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دین سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا، 5 ٹائم کا نماز پڑھو۔ تو کہا کہ اس کے علاوہ کچھ؟ کہا نہیں، تم چاہو تو نفل پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ پھر کہا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ کہا اور کچھ؟ کہا نہیں، تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ پھر کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا اور کچھ؟ کہا نہیں، تم نفلی صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ حج فرض ہوا نہیں تھا، حج کی بات رسول اللہ نے اس حدیث میں نہیں کی۔ وہ آدمی جانے لگا، کہنے لگا واللہ لا ازید علیہ ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس میں گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو کہا اگر سچ کر دکھایا تو یہ جنتی ہے۔ بات ختم۔ دین کتنا آسان ہے۔ آپ گھر پر ہیں، 5 ٹائم کا نماز پڑھنا ہے آپ کو، بارش ہو رہی ہے، آنے میں دقت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لیجئے، مغرب عشاء ملا کر کے مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، آنے میں دقت ہے، تو یہ بھی شریعت نے حکم دے رکھا ہے کہ جس طرح لاک ڈاؤن ہوا، نماز پڑھنی تھی، کیا ہوا؟ مسجد سے اعلان ہو گیا کہ مسجدیں بند، سب لوگ گھر میں نماز پڑھیے، الصلاۃ فی الرحال، ہے نا، کرفیو ہو گیا، الصلاۃ فی الرحال۔ دقت ہو گئی تو آپ کے علاقے میں جہاں مسجد ہے چاروں طرف گڈھے ہو گئے ہیں، کارپوریشن والوں نے مسجد کے چاروں طرف راستے کھود دیے ہیں، آپ آ ہی نہیں سکتے ہیں، الصلاۃ فی الرحال، گھر میں پڑھ لو نماز۔ آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت پڑھیے، ظہر اثر پڑھ لیجئے، مغرب عشاء ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ لیجئے۔ آپ بیمار ہیں، آپ گھر میں پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر کے پڑھیے۔ کتنا آسانی، اور کتنا آسانی چاہیے انسان کو، اور کتنا چاہیے انسان کو آسانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن جلدی اٹھے، غسل کرے اچھے سے، بکلا وابتکرا وغسل واغتسل، اچھے سے غسل کرے، ٹھیک ہے، ومشى ولم يركب، اور چلتے ہوئے مسجد کے طرف جائے، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کا روزہ اور 1 سال کی قیام اللیل کا ثواب عطا کرے گا اس کو۔ ہر قدم پر، اگر 1000 قدم دور ہے اس کا گھر، مثال کے طور پر اگر اس کا گھر کیا کہتے ہیں یہاں سے کوہ نور مارکیٹ ہو تو 150-200 قدم تو ہو ہی جائیں گے، تو ہر قدم پر 1 سال کا اجر و ثواب، قیام و سیام، روزے اور تہجد کا ثواب ہر قدم پر۔ اگر کسی کا گھر اگر 1000 قدم ہے تو ایک جمعہ میں 1000 ثواب، 1000 سال کی نیکی اس کو ملے گی۔ اس کے بعد سال میں 52 ہفتے ہیں، اس کو 52 سے ملٹیپلائی کر لیجئے، کتنے ہو گئے؟ 52,000 سال ایک سال میں۔ آدمی اگر 15 سال کی عمر سے یہ عمل شروع کر دیا ہے اور 60 سال کی اس کی زندگی ہے تو 45 سے اس کو اور ملٹیپلائی کر لیجیے، کتنا ثواب چاہیے آپ کو؟ اللہ نے کتنا آسان کیا ہے ثواب کمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 نووی میں صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ ان الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے والے تو جنت لے اڑے، یصلون کما نصوم، یصلون کما، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔
برابری تو ہو ہی گئی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَيَنْفِقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، بچے بھی مال سے وہ صدقہ کر دیتے، وہ ہم نہیں کر پاتے. تو ذهب أهل الدثور بالأجور، پیسے والے تو جنت لے اڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا ہے کہ تم بھی صدقہ کرو؟ کہا کیسے صدقہ کریں گے؟ تو کہا بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ. تم اللہ اکبر کہو گے صدقہ ثواب، الحمدللہ کہو گے صدقہ کا ثواب، اللہ اکبر کہو گے صدقہ کا ثواب. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، کسی کو نیکی کی طرف بلاؤ گے صدقے کا ثواب. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی کو برائی سے روکو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقے کا ثواب. کتنا آسان ہے دین پر عمل کرنا. کون کہتا ہے مشکل ہے؟ پیسہ نہیں ہے. آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ صدقہ کا معنی صرف پیسہ خرچہ کرنا نہیں ہے، وہ صدقے کا ایک پارٹ ہے، قسم ہے. آپ کی عبادتیں جو ہے وہ صدقہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے عوض اس کے اوپر ایک صدقہ ہوتا ہے. بدن میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 صدقہ ہے اس کے اوپر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَيَجْزِي لَهُ، اور اس کے لیے کافی ہے اتنا کہ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الضُّحَىٰ، چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے. چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، بدن کے ہر جوڑ کے بدلے صدقے کا ثواب. کتنا آسان ہے دین پر عمل کرنا. کس نے کہا دین پر عمل کرنا مشکل ہے؟ بنیادی طور پر انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی آسان کر دیا ہے. اب کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کے لیے دقتیں ہوتی ہیں. ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ آسانی کا بندوبست کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو ان مشکل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. جیسے میراث کا مسئلہ ہے، ہر آدمی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ نے دنیا میں ہزاروں عالموں کو ایسا پیدا کیا ہے جو میراث کے مسائل چٹکیوں میں حل کرتے ہیں، آسانی سے حل کر لیتے ہیں، ہے نا. ہمارے حافظ عبداللہ میراث میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ کا مسئلہ حل نہ ہو بیٹھ جائیے، چند منٹوں میں حل کر کے دے دیں گے. کوئی دقت ہے؟ تو اللہ رب العالمین جن مسائل کو مشکل کر دیا ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا، تو ویسے علماء کو پیدا کیے جو اس کو آسانی سے حل کر کے دے دیں گے. پھر عمل کرنا مشکل کہاں سے رہا؟ ہر حالت میں انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مشکل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ مشکل حالات میں آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. ویسے ہمیشہ اللہ کی مدد چاہیے، لیکن مشکل حالات میں اور زیادہ آپ کو ضرورت کا احساس ہوتا ہے. عام حالاتوں میں انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، اللہ مدد کرتے رہتا ہے، انسان جیتے رہتا ہے. لیکن جب حالات مشکل کے ہو جائیں تو آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ مدد کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ سے تم مدد حاصل کرو. یعنی آپ صبر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، نوافل کا اہتمام کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. پھر اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ، یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان نہیں کر پائے گا الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف. کیا مطلب ہوا؟ دین پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جن لوگوں کے لیے دین کی پابندی مشکل ہے. جو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. جو اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. دین پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو من موجی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو من موجی لوگ ہیں انہی کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہش کے مطابق جیتے ہیں، اپنی خواہش، میری مرضی. تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے. انسان دنیا میں پیدا ہی غلام ہوا ہے اور مرے گا بھی غلام. اللہ نے کسی انسان کو آزاد نہیں رکھا ہے. مسلمان کا مطلب ہی غلام ہوتا ہے، اللہ کا غلام.
پھر کیا کہا؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس آدمی کے پیچھے نہ چلنا جس کے معاملے میں بیلنس نہیں ہے، کبھی ادھر ایکسٹریم چلا گیا، کبھی ادھر ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا۔ دو آدمی کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھنے اس لیے نہیں آتا، سوچتا ہے دکان بند کر دوں گا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ گیا، اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ دن میں 2.5 گھنٹہ دکان بند کر کے وہ کاروبار کرے۔ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے آئے، میں اس کو بولتا تو رات بھر کیوں نہیں کھولتا، رات میں بھی کھول، شاید کوئی بھٹکتا ہوا پاگل بھی خریدار آ جائے۔ نماز کا ٹائم بند نہیں کر سکتے ہو، کیوں؟ میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیول پہ کون چل رہا ہے؟ بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ روزی دینے والا، کیا اتنا زیادہ کاروبار کے پیچھے بن کرنا، شٹر ڈاؤن کرو، چلو 4 مہینے کے چلے پہ، ہے نا؟ وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ چل رہا ہے، شٹر ڈاؤن کرو، چلو 4 مہینے کے چلے پہ، اب بیوی ہے، بچے ہیں، بیماری ہے، دوا ہے، علاج ہے، چلو وہ نکل گیا، اس کی بیوی اکیلے بیٹے کو لے کے تب جا کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جاتی ہے، غیر مرد سے بات کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو بھائی ماشاءاللہ تقوی پرہیزگاری، اس کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ سارا پردے کا گردہ نکل جاتا ہے اس کا، سبزی خریدنے اس کو مارکیٹ جانا پڑ رہا ہے تاکہ وہ غیر مرد سے اس کو بات کرنا پڑے، بیٹے کا دوا کے لیے اس کو ڈسپنسری میں جا کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تاکہ اس کو غیر مرد سے بات کرنا پڑے۔ یہ ساری غیرت اس کی چلی گئی، وہ نکل گیا۔ اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ کے لیے چلنا ہے، سب کام اللہ تعالیٰ، بھائی اللہ تعالیٰ سب کام کرواتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، تو پھر پلیٹ سے کھانا اٹھا کے منہ میں بھی تو ڈالنا پڑتا ہے، اللہ ہی نے کہا نا روزی کماؤ۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر کسی کونے میں بیٹھ کے اڈا مت مارو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں روزی پھیلا کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہی اناج اگاتا ہے لیکن بیج تو انسان کو بونا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اناج میں اگاؤں گا لیکن بیج تم بو، تو دونوں ایکسٹریم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا دونوں خواہش کے مطابق جی رہے ہیں، وہ دین کو اپنی مرضی سے سمجھا ہے، اس کے لیے اس کا نقصان، اور یہ دین سے بالکل دور ہو گیا، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو دین پر عمل کرنا نہایت ہی آسان، دین پر کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ آدمی ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا، عالم کی رہنمائی میں سمجھے، لیکن سمجھ میں آئے گی ضرور، ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئے۔ جہاں پر انسان ایسا سمجھتا ہے کہ دین کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اجے قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ کتنے علوم کی؟ میں تو عام طور پہ مولانا لوگ کو بولتا 14 علم کا نام ہی گنا دے، تو 14 علوم چاہیے نا، تو 14 علم کا تو نام پہلے گنا دے، اس کو تو ان 14 علوم کے نام بھی پتہ نہیں ہے، 14 علوم چاہیے۔ اور جب مکے میں قرآن کا نزول ہوا تو کوئی یہ بتائے کہ مکہ میں جو لوگ، چلیے اللہ کے رسول کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھا کے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پڑھانا، سمجھانا، یاد کرانا سب ہماری ذمہ داری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سمجھ میں آنا ہی آنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس کتنے علم کی ڈگریاں تھیں، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، حضرت حمزہ کے پاس، ہے نا؟ اسی طرح سے طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد، عبید، عشرہ مبشرہ، کسی ایک صحابی کے پاس 14 علوم تھے؟ نہیں تھے۔ انہوں نے قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ سمجھ گئے۔ صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں کو سمجھ گیا، وہ بھی سمجھ گئے۔ تو عالموں کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو دین سمجھائے، یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ دین سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ دین کو سمجھے، اور سمجھنا مشکل کہنے کی بات اصل میں اس لیے ہے کہ آدمی سمجھنا نہیں چاہتا ہے، آدمی سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک بات لاسٹ بتا کے بات ختم کرتے ہیں کہ دین سمجھنا بہت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی دین سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھے، دین سمجھنے کے لیے انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستوں میں قبر بھی ہے،
قبر سے ہی ہو کے نہ جائے گا، تو قبر کا مرحلہ آسان ہوا، سوال جواب بھی ہے قیامت کا وہ بھی آسان ہوا، پل صراط بھی ہے وہ بھی آسان ہوا۔ تو جو دین سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر، حشر، پل صراط سب آسان کر دے گا۔ اور جو یہ بات مان کے بیٹھ گیا کہ دین سمجھنا مشکل ہے، ہم کو نہیں سمجھنا ہے، تو پھر اس کے لیے قبر بھی مشکل ہوگا، حشر بھی مشکل ہوگا، سوال جواب بھی مشکل ہوگا، پل صراط بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے دین سمجھنے کو آدمی کو چاہیے کہ اس کو مشکل نہ سمجھے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُجَاهِدْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا، جو آدمی ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ چیز جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرے گا اللہ ضرور اس کو سمجھائے گا، اور اگر کوشش نہیں کرے گا اور مان کے بیٹھ گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تو پھر ایسی صورت میں تو بات مشکل ہی ہے اس کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے دنیا کا ہر چیز جو سمجھ جائے وہ کہے کہ دین سمجھنا مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔